اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رات میں تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو نے جیسا میری امت میں پیدا کیا۔ تہجد کا خوب اہتمام۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محنت میں لگایا ہے میرے عزیز دوستوں، اپنے گھر والوں پر محنت، گھر والوں پر محنت، بیٹیوں پر محنت، بہنوں پر محنت، ماؤں پر محنت۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی بندیاں جب دین کی بات کو لے لیتی ہیں تو اتنا آگے چلی جاتی ہیں کہ مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قربانی میرے عزیز دوستو، دعوت کی محنت ان کو ساتھ میں لے کے ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے ہر فرد کو اپنے ساتھ محنت میں لے۔ پھر میرے عزیز دوستو، اگر اس نے دل پہ لے لیا تو یہ چین سے نہیں بیٹھے گی، پورے خاندان کو دیندار بنا کے چھوڑے گی، پورے خاندان کو۔ اس لیے گھر کی تعلیم بہت ہے کہ ان کے دلوں میں بات اترے۔ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ یا ممتحنہ کون ہے؟ کہ دشمن اسلام عقبہ ابن ابی معیط، یہ مکہ کے شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اونٹ کی اوجھ لا کے آپ کے مبارک پشت پہ رکھ دی تھی، اور ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور دونوں طرف سے ایسے کھینچا کہ آپ کا گلا رک گیا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ یہ مکہ کا سب سے بڑا شیطان ہے، اور اس کی بیٹی پڑھی لکھی، علم کا شوق رکھتی، 11-12 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہو گئی اور اپنے باپ سے چھپایا، اپنے بھائیوں سے اسلام چھپایا، اور پکی مسلمان۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو اندر سے تمنا کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں، لیکن اگر ہجرت کرے گی تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اور باپ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے صبر کیا، اپنے اسلام کو دبایا اور چھپایا، یہاں تک کہ بدر میں باپ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے 13-14 سال کی عمر ہے، نکاح کا پیغام دیا، نکاح کرنے کو تیار نہیں، دل میں بس ایک بات ہے کہ یا اللہ کس طرح مدینہ پہنچا، اللہ میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ اور احد ہوئی، بدر ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، انتظار میں ہے، اور حدیبیہ میں یہ قانون بن گیا، اس پر صلح ہوئی کہ جو مسلمانوں کی طرف سے جائے گا، مکہ والوں میں سے جو مسلمان ہو کے جائے گا، وہ لوگ انہیں واپس بھیجیں گے۔ ابو بصیر واپس ہوئے، ابو جندل واپس ہوئے، اور اس کے دل میں اب بے چینی بڑھ گئی۔ 16 سال کی عمر ہے اور دل میں بے چینی ہے کہ یا اللہ کس طرح میں اللہ کے حبیب کے پاس پہنچوں، اور اگر جاؤں گی تو اس معاہدے کی وجہ سے واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمت کی اور اکیلی ہجرت کی۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں گے۔ معاہدہ تو یہ ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایمان والی عورتیں اگر آپ کے پاس آئیں جن کے ایمان پر اللہ گواہ ہے تو آپ ان کو کفار کی طرف واپس نہیں کریں گے۔ اس ایک کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ممتحنہ ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط۔ جب دل پہ لیتی ہے تو میرے عزیز دوستو، اس ماحول میں بھی مرد کیا جمے گا، یہ عورتیں اتنی جمیں۔ اس لیے ردت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد پھیلا تو ارتداد میں مردوں کا نام آیا، کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ یہ نہیں مرتد ہے۔ میرے عزیز دوست، اپنے گھر والوں پر محنت، ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا۔ ابھی مستورات کا کام بہت پیچھے، بہت پیچھے، چلے لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، بیرون وقت لگ گیا، اندرون لگ گیا، تقاضوں پہ چلتے ہیں، مستورات میں 3 دن مہینے لگ گئے۔
अमलन बता रहे हैं कि ये जरूरी नहीं, ये गलत है, बहुत गलत। इनको साथ में लेके चले, फिर ये औलाद की ऐसी तरबियत करेगी जैसे हजरत हाजरा ने की। हजरत हाजरा को नहीं बताया कि अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने पूछा कि अल्लाह का हुक्म है, तो इशारे से कहा हाँ, तो कहा जाओ, अल्लाह जाया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 साल घर की तालीम में, ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल इनको हुए हैं। 3 साल में रोजाना हजरत इब्राहिम मुज़ाकरा करते हैं, मेरा अल्लाह ऐसा है, मेरा अल्लाह ऐसा है, उसने मुझे कुफ्र के माहौल में हिदायत दी, मेरी आग में हिफाजत की, और मेरे साथ ये किया और ये किया। अल्लाह का तज़किरा होता है। इतना तारुफ हो गया है, हजरत हाजर को ऐसा ईमान बन गया है कि वादी गैर ज़ीज़र, जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कह दिया कि ये वो वादी है जिसमें उगाने की सलाहियत ही नहीं है, वहाँ कहती है कि जाओ, अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहिम चले गए, और फिर बच्चा 8 साल का हुआ, दूसरा इम्तिहान है कि बच्चे के पास आते हैं, बीवी से तो नहीं कहा था लेकिन अपने बेटे से कहा, इन्नी राअयतु फिल मनाम अन्नी अज़बहु, मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। और बेटा जानता है ये नबी बनने वाला है, मेरा बाप नबी है, और नबी का ख्वाब वही है, और ये अल्लाह का हुक्म है। तो बच्चे से कह दिया, और उम्र 100 साल है, बच्चा 10 साल का है, हो सकता है भाग जाए, तो अगर 10 साल का बच्चा भागे तो 100 साल का बूढ़ा उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन कह दिया क्योंकि जानते थे ये किस गोद में पला है, ये किस गोद में पला है, ये किस मोहब्बत करने वाली माँ का बेटा है, वो अल्लाह से कैसी मोहब्बत करती है। इस वादी गैर ज़ीज़र में जो अपने बच्चे को पाल के दिखाया है, उसने अपने बेटे की कैसी तरबियत की है। तो कहते हैं कि मेरे बेटे, इन्नी राअयतु फिल मनाम अन्नी अज़बहु, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो क्या कहा है, या अबति फ़अल मा तु'मर, या अबति फ़अल मा तु'मर, ऐ मेरे अब्बा जो हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजारिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाए, आप मुझे सब्र करने वाला पाए। ये तरबियत का असर है। इसलिए अपने घर वालों को साथ में लेके करो, कोई भांजी ना बचे, कोई भतीजी ना बचे, बेटी ना बचे जिसके अल्लाह के रास्ते में वक्त न लगे। सबको अल्लाह के रास्ते में, नानी दादी सबको हर तीसरे महीने में तो जो है घर की मस्तूरात के साथ लगे, इन लोगों के साथ और लगे, तकाज़ों पे चले, लेकिन अल्लाह के रास्ते में घर की मस्तूरात को लेके बार बार निकलना। वरना मेरे अजीज दोस्तों, ये जहन अब मुसलमान का बना हुआ है, अगर पर्दे के अहकाम बताए जाए तो मुसलमान कहता है ये कैसे हो सकता है। मुसलमान तो दूर की बात, दीन की मेहनत में लगने वाले लोग अभी इसको नहीं मानते। देखो, एक हराम है, उसको हराम समझना और उसमें लगना, इसका अंदेशा है कहीं अल्लाह पाक कसरत इब्तिला की वजह से मरते वक्त ईमान न छीन ले। और हराम को हलाल समझना, हराम को हलाल समझना तो कुफ्र है। हलाल हलाल समझते हैं, चाचा की बेटी से पर्दा नहीं करते, मामू की बेटी से पर्दा नहीं करते, साली से पर्दे का एहतमाम नहीं करते, मुमानी से बेमहाबा घर में चले जाते हैं, निगाह झुका के बात नहीं करते, मुमानी गैर महरम है, और सुनते भी नहीं। चाची गैर महरम है, ताई गैर महरम है, ताई गैर महरम है, चाची गैर महरम है, मुमानी गैर महरम है, बेटी के लिए फूफा गैर महरम है, खालू गैर महरम है। और हराम को हलाल समझना कुफ्र है। हराम को कम से कम इतना शूर पैदा हो जाए कि निगाह झुका के उनसे बात की जाए, बात करें। ज़रूरत है, हमारी माँ की तरह है, उनके सामने बड़े हुए हैं, निगाह झुका के बात की,
ان کو بھی دین نہیں معلوم، ہم کو تو معلوم ہے۔ ایک غیر محرم کے ساتھ کسی کمرے میں تنہا ہو جانا، ایک غیر محرم کے ساتھ کسی کمرے میں تنہا ہو جانا، کوئی گناہ نہیں کیا، صرف یہ تنہائی گناہ کبیرہ ہے، یہ تنہائی گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی بہت دور ہے۔ استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ ان عورتوں میں استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ لکھ لو ان کو اللہ کے راستے میں لے کے۔ 100-500 جماعتیں نکلتی ہے رمضان میں، 650-700 جماعتیں نکلی پورا کی۔ 700 جماعتوں میں مستورات کی کتنی نکلی؟ کیا ان اللہ کے بندیوں کو اسلام نہیں ہے؟ کہ ان کے لیے دین نہیں ہے؟ کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کہ ان کے لیے آخرت نہیں ہے؟ کہ ساری عورتیں گناہ کی مر گئی ہیں؟ کیا ہے؟ ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ تعلیم پانچ اعمال کے ساتھ اہتمام سے سب اعمال میں ضروری عمل، کیونکہ دعوت ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری تو باہر کا کام کرتے ہوئے گھر کی تعلیم ہے۔ گھر کی تعلیم جیسے باہر کا کام نہیں چھوڑتا، گیسٹ نہیں چھوڑتا، مشورہ نہیں چھوڑتا، گھر کی تعلیم بھی کبھی نہ چھوڑے، کبھی بھی نہ چھوڑے۔ گھر والوں سے مذاکرہ کبھی نہ چھوٹے، بار بار بچوں سے کہا جائے، سنا جائے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے ہر غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے گھر والوں کو لے کے اللہ کے دین کے کام میں لگنا، اور خوب اللہ کی راہ میں قربانیاں دی جائیں پوری بصیرت کے ساتھ۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ انشاءاللہ اس آسمان پر صرف اسلام کا سورج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے بچے بچے کو انشاءاللہ جنتی بنائے انشاءاللہ۔ بہت قربانیاں دی جا چکی ہے، ذرا تھوڑی اور قربانیوں کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو۔ اور اس زمانے کی قربانی کیا قربانی ہے؟ اس لیے ہم میں سے ہر ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے اور 6 مہینے اور 1 سال ملک میں اور دوسرے سال بیرون میں، 1 سال ملک میں اور جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں اس مجمع میں، ہم وہ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اللہ کے دین کے احیاء کے لیے 5 مہینے اللہ کی راہ میں نکلیں۔